السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ سب سے پہلے آپ سبھی پیارے بچوں کو عید الاضحیٰ کی بہت خلوص کے ساتھ ڈھیر ساری مبارکباد۔ پیارے بچوں، آج فرائیڈے ہے اور فرائیڈے کو ہماری دینیات کی کلاس ہوتی ہے، تو آئیے ہم پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے بچوں، اب ہم آج بقرعید کے بارے میں جانیں گے۔ بقرعید کیوں منائی جاتی ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے بچوں کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ اردو حساب سے یہ 12واں مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ماشاء اللہ حج بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بہت مبارک مہینہ ہے اور قربانی بھی کی جاتی ہے۔ کیا آپ کو حج کے لغوی معنی پتہ ہے بچوں؟ حج کے لغوی معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے زیارت کا ارادہ کرنا، اور اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو بھی ادا کیا جاتا ہے۔ بیچ کے زمانے میں یہ نہیں تھی، پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 جانور ذبح کرتے تھے، ایک اپنے لیے اور دوسرا اپنی امت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو بچوں، اب ہم جانیں گے کہ بقرعید کیوں منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے معنی قربانی ہوتے ہیں اور ابراہیم کے معنی مہربان باپ کے ہوتے ہیں۔ اور یہ قربانی کس نے دی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی۔ اب آپ یہ بھی جان لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں، آپ کی ہستی کیا ہے۔ تو بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں، آپ وہ نبی ہیں جن پر ساری امتوں کو اتفاق تھا، چاہے یہودی قوم ہو چاہے عیسائی قوم ہو، سبھی کو ان پر اتفاق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت رونے دھونے والے نرم دل انسان تھے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پچھلے دوسرے سبھی نبیوں کے معاملے آپ کو زیادہ پسندیدہ نبی قرار دیا۔ اسی سلسلے میں ان کی قربانیوں کو وہ مقام عطا فرمایا جو دوسرے نبیوں کی قربانیوں سے زیادہ بڑھتر تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمغہ خلیلی یعنی دوستی یعنی خلیل اللہ کے لقب سے بھی نوازا۔ اب سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ابھی بچپن ہی تھا۔ ان کی ماں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حیات تھیں یعنی زندہ تھیں۔ تبھی آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ تم قربانی کرو۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو صبح سوچا کہ نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، ان کے خواب میں شیطان نہیں آیا کرتے، اسی لیے صبح اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کر دیے۔ دوسرے دن رات میں پھر وہی خواب دیکھا، آپ نے صبح پھر 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ جب متواتر تیسری بار تیسرے دن پھر وہی خواب آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم تم اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ جب تیسری بار متواتر وہی خواب آیا تو آپ صبح بڑے پریشان ہوئے، سوچا کہ آخر اس خواب کا کیا مطلب ہے، اور انسان کی تو سب سے پیاری چیز اس کی اولاد ہی ہوتی ہے، شاید اللہ پاک کا اشارہ میرے بیٹے اسماعیل کی طرف ہے۔ تبھی آپ نے اپنے پیارے ننھے سے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا اور کہا کہ بیٹا، مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ بے جھجک اللہ کی راہ میں مجھے قربان کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر والا ہی پائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فوراً قربانی کا ارادہ کر لیا۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربانی نہ کرنے کے لیے بہکانے کی بہت کوشش کی، پر آپ کی محبت تو اللہ پاک سے بالکل سچی تھی۔ آپ تینوں شیطان کی باتوں میں نہ آئے اور اسے کنکری مار کر بھگا دیا۔ وہی رسم حج کے دوران شیطان کو کنکری مار کر ادا کی جاتی ہے۔ اب آپ نے اپنے پیارے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور ذبح کرنے کے لیے انہیں زمین پر لٹا دیا۔ جب چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلائی، تبھی اللہ کی قدرت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جنت سے ایک دمبا لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی،
آپ کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے بیٹے اسماعیل کی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دمبا لا کر رکھ دیا ہے۔ جب ذبح کرنے کے بعد اپنی آنکھوں سے آپ نے پٹی کھولی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ پاس میں کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قربانی کو واجب قرار دیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بہترین محبت کا ثبوت پیش کیا۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے آسمان کے فرشتے 2 بار روئے، ایک بار تب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر رہے تھے اس کو دیکھ کر، اور ایک جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف میں پتھر پھینکے گئے تھے تب۔ تو بچوں، آپ نے جانا کہ قربانی کا مطلب اللہ پاک سے ہماری سچی محبت کے جذبے کا نام ہے۔ اللہ پاک ہم سے کچھ نہیں لیتے، وہ ہم کو صرف دیتے ہی دیتے ہیں۔ وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، بس ہم اپنے رب سے سچی محبت کرنا سیکھ جائیں۔ بالخصوص ہمیں اپنے آپ کو، اپنی نفس کو گناہوں سے بچانا چاہیے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ بچوں، اس مہینے میں ہمیں 1 تاریخ سے 13 تاریخ تک بہت زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت قرآن پڑھنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری سبھی کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور قربانیوں کو بھی قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ بچوں۔